السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں جس رب کی ذات نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ کا ادب کرنا سیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے رب کا ادب کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ الہ کی محبت میں مشغول رہتے بھی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اب تک ہم نے 4 تقاضے دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم 5واں تقاضا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے کہ میں پابندی سے لیکچر ریکارڈ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے ادب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں تقاضا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ادب الہ کا 5واں اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک رب پروردگار کے تمام فیصلوں کو دل و جان سے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس پر خوشی و مسرت اور رضا کا اظہار بھی کیا جائے۔ رزق، عمر، غمی، خوشی اور دیگر لوازمات زندگی کے حوالے سے جو مل جائے آدمی اس پر قناعت کرتے ہوئے راضی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ادب ہے اور ایسا شخص ہی اپنے خالق و مالک کا باادب ہے، وگرنہ جو اپنے رب کی تقسیمات اور اس کے فیصلوں پر راضی نہیں بلکہ گلے شکوے کرتا ہے اور سمجھتا ہے اگر یوں ہوتا تو پھر صحیح تھا، ایسا شخص ساری زندگی نماز و روزہ، حج و عمرہ اور صدقہ و خیرات کرتا رہے، غائب سے آواز آتی ہے کہ بندے تو میری تقسیم پر راضی ہی نہیں، جا میں رب بھی تجھ پر راضی نہیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں ایسا ہو کہ رب ہم پر راضی نہ ہو؟ بہت دعائیں کرنی ہیں کہ رب ہم پر راضی ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی عطا پر راضی ہونا چاہیے۔ یہی ادب الہی کا اہم ترین تقاضا ہے، مگر آج کل اکثر لوگ یہ تقاضا پورا نہیں کرتے، بلکہ آپ جس سے چاہیں پوچھ لیں، اس کی باتیں سن کر یہی محسوس ہوگا گویا کہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ بہت ناانصافی اور ظلم کر رہا ہے۔ کئی لوگ زبان سے تو کہتے ہیں اچھا رب کی رضا، مگر ان کے دل کا فیصلہ الہی پر مطمئن اور راضی نہیں ہوتے۔ حالانکہ بندے کو اپنے رب کے متعلق اچھا یقین رکھتے ہوئے اس کے تمام فیصلوں پر دل و جان سے راضی ہونا چاہیے، بلکہ وہ محبت الہی اور ادب الہی کی اس بلندی پر فائز ہو کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ پر لذت محسوس کرے اور اس کا پورا وجود تسلیم و رضا کا عظیم پیکر ہو۔ اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ بندہ رب کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کر کے ان پر لذت محسوس کرے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں اس کی تقسیمات پر قناعت و رضا کا نصیب ہو جانا یہ بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ اس عظیم دولت کو پا کر کبھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیں اور مایوس نہ ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام تر کام اللہ کے ہیں۔ ہمارے لیے یہ حد درجہ سعادت اور خوش بختی ہے کہ جس کو اپنا الہ، معبود اور رب مانا ہے وہ ہر قسم کی غلطی، عیب اور ظلم سے پاک ہے اور اپنے بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر دم ہم پر اس کی نوازشات و انعامات کا سایہ رہتا ہے۔ اگر کسی وقت
اس کا کوئی فیصلہ بظاہر خلاف مزاج بھی نظر آئے تو صبر ہی نہیں بلکہ اس پر خوش ہو کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے باادب بندوں کا یہی انداز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ چونکہ ادب کا یہ چوتھا اہم تقاضا حد درجہ اہمیت طلب ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت و صراحت قدر تفصیل سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیمات اور اس کے فیصلوں پر راضی رہ کر ہم اس کے بارے میں باادب بندے بن سکیں۔ اہل علم فضل نے رضا کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے لکھا کہ ہوا سرور القلب بمر قضا، بظاہر ناپسندیدہ کڑوے فیصلے پر بھی دل خوش رہنا یہ رضا ہے۔ اور بعض نے ان الفاظ سے رضا کے مفہوم کو بیان کیا ہے کہ ہوا استقبال الاحکام بالفرح، اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں اور احکامات کا خوشی سے استقبال کرنا، سامنا کرنا کہ میرے متعلق جو فیصلہ ہوا میں اس پر دل و جان سے راضی ہوں، اور یہی ادب الہی کا تقاضا ہے اور باادب لوگوں کی پہچان۔ ثم استقاموا کا مفہوم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے اور ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا، یہ بخشنے والا مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کتنی خوبصورتی سے فرماتا ہے کہ وہ جو چاہیں گے ہم جو چاہیں گے ہمیں وہاں ملے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کو اپنے رب کے مطابق گزارنا ہوگا جیسا ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ وقتی زندگی چھوڑ کر ہم جو ہماری پوری زندگی اصل زندگی گزرے گی ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب بھی کرے۔ اس آیت میں تمام اعزازات و کرام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، پالنہار اور پروردگار مان کر اس پر ڈٹ گئے۔ ثم استقاموا کا مفہوم اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو زبان اور دل و جان سے مان کر اس پر خوش ہو گئے اور اللہ کے احکامات پر دل جمعی سے قائم رہے۔ کبھی بھی ان کے دل و دماغ میں اس خالق و مالک کا گلہ شکوہ نہ آیا بلکہ وہ یقین کامل سے اس کے تمام فیصلوں پر راضی رہے۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ مجھے اسلام کے متعلق ایسی اہم بات فرمائیں کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا۔ ہم کہتے تو ہیں بظاہر زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ ہم کہاں تک اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، کہاں تک اس رب کی محبت کا حق ادا کریں، کہاں تک ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے حالات کی گردش تجھے مایوس نہ کر دے کہ تیری زبان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ناراضی کے جذبات آ جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمانی استقامت کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ گویا جو اللہ کی وحدانیت کو مان کر اس کو اپنا الہ تسلیم کر کے اس کے تمام فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے، وہ ساری شریعت کا پیروکار بن جاتا ہے۔ ایسے باادب کو ہی اللہ تعالیٰ تمام بھلائیاں نصیب فرماتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق خلاف مطالبہ فیصلہ اور آپ کا ادب۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے برگزیدہ رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو توحید کی تبلیغ کی۔ ہر لمحہ مناسب موقع پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر قوم کی اکثریت سرکشی و بغاوت کرتی رہی۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے بددعا فرمائی، قوم پر سخت سیلاب کا عذاب آ گیا تو آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوبنا شروع ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو رب تعالیٰ سے مطالبہ کیا، ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت الاحکم الحاکمین۔ اے میرے اللہ، بلا شبہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا تجھے اور تیرے اہل کو نجات دوں گا۔ اے اللہ، تیرا وعدہ برحق ہے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، میرے بیٹے کو عذاب سے محفوظ فرما لے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال واس کرنے کے بعد اپنے نافرمان بیٹے کی نجات کا مطالبہ کیا تو رب تعالیٰ نے قبول کرنے کے بجائے جواباً ارشاد فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، تیرا بیٹا برے اعمال کی وجہ سے تیرے اہل سے خارج ہے، اور یاد رکھو جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا، میں تیرا رب تجھے اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے سیدنا نوح علیہ السلام کے مطالبہ مسترد فرما دیا۔ قبول کرنے کے بجائے سخت الفاظ میں انکار کرتے ہوئے بیٹے کو غرق کر دیا۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام کے بے مثال قابل و اتباع روشن کردار پر غور فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اے الہی، میں تیرے لیے 9.5 سال دھکے کھاتا رہا، تیرے لیے ہر قسم کی آفت، مصیبت اور آزمائش کو سینے لگایا، مگر آج اگر ایک مطالبہ کر ہی دیا تو اس کو اس قدر سخت انداز میں رد کر دیا ہے۔ بلکہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اس قدر باادب انداز اعلیٰ الفاظ میں اپنے رب کا فیصلہ کو قبول فرمایا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لاجواب مثال قائم کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ آج کے بعد ساری زندگی کوئی ایسا سوال کروں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہیں۔ سوچیں وہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے نا۔ ہم 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور ابھی کبھی ہمیں کچھ ملا نہیں، یا ہم بیمار ہو گئے یا کچھ پریشانیاں، کچھ آزمائش آ گئی تو ہم کیسے اپنے رب سے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں، میں ہی بیمار کیوں، میں ہی یہ کیوں، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، کتنے شکوے کرتے ہیں نا اپنے رب سے۔ اور دیکھیں اللہ کے پیارے بندے کیسے اپنے رب کی فرما برداری کرتے تھے۔ مطلب ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ ان کی زندگیوں سے ہمارے لیے ان کی زندگیوں سے ایک مثال قائم کی گئی، تو ہمیں بھی انشاءاللہ اپنے رب کا ادب کرنے والا بننا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ، آج کے بعد کبھی بھی ایسا سوال نہیں ہوگا جس سے تو ناراض ہو یا جس سے بے ادبی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کیا رب تعالیٰ کا حکم کرتے ہیں، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ یوں کر دے۔ اگر ہمارے مزاج کے مطابق ہماری خواہش پوری نہ ہو تو ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی و بے ادبی پر اتر آتے ہیں۔ مجھے یاد آیا، ہماری کالونی میں ایک شخص ہے، وہ مسجد میں صبح کی اذان دیتا اور خیر کے کاموں میں بڑی خوشی سے شریک ہوتا۔ اس نے دعا کی اور کروائی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا کی۔
اس جاہل شخص نے اذان دینا تو درکنار نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کیوں؟ یہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا نوح علیہ السلام برگزیدہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، نہ مطالبہ پورا کیا، مگر آپ حد درجہ ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، آج کے بعد کبھی لا علمی کی بنیاد پر سوال نہیں ہوگا، اور جو مطالبہ کر چکا ہوں، جو سوال والد ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی نجات کے متعلق کر لیا ہے، وہ مجھے معاف فرما۔ اور فرماتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لوگوں، معلوم ہوا بڑے سے بڑے خونی رشتے کے متعلق اگر کوئی دعا قبول نہ ہو یا آپ کی خواہش کے مطابق مطالبہ پورا نہ ہو تو اپنے رب پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا گلہ شکوہ کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقے اور انداز بے ادب لوگوں کے ہوتے ہیں۔ باادب ہمیشہ مان کر جھک کر عاجزی کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ادب یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک۔ معاشرہ میں بڑے بڑے لوگ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر آن ہر گھڑی اور ہر وقت اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام عظیم الشان رسولوں میں سے ہیں۔ زندگی کا اکثر حصہ آزمائشوں میں گزرا، کبھی کنویں میں اور کبھی منڈیوں میں، کہیں آوارہ عورتوں کی تہمتیں، کہیں قید و بند کی صعوبتیں، باپ کی جدائی کا غم، عظیم گرج کے ہر کٹھن موڑ پر رضا سے طے کیا، گلہ شکوہ کیا، نہ کبھی ناراضی کا اظہار، بلکہ جب رب تعالیٰ نے عزت و عظمت اور عظیم منصب سے عطا فرما دیا تو شکر و رضا کا اظہار کرتے ہوئے فرمانے لگے، ربی قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والے، مجھے تجھ پر کوئی اعتراض یا گلہ شکوہ نہیں، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، اور جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تو تیری دوستی کے رنگ تھے، تیرے پیار کے مراحل تھے۔ اب خواہش یہی ہے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی، اللہ کا پیارا بندہ، ہمارے رسول، اپنے رب سے اتنی آزمائشوں کے بعد، مجھے سورہ یوسف بہت پسند ہے، بہت پسند، مطلب جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو مجھے سورہ یوسف سے بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ اپنوں کا کھو جانا، اپنوں کا برا کرنا، ماں باپ سے دوری، قید، الزامات، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے قصے بیان کر دیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس سے سیکھ سکتے ہیں، بلکہ ناشکری کرنے کے بجائے اپنے رب کا ادب کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے نیکوں کا ساتھ نصیب فرمانا، تو میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ میری جتنی بھی آزمائشیں ہیں اللہ اس کے بدلے مجھے اپنی وہ خوبصورت جنت عطا فرمائے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے، جو اس نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، ہم ایمان کی زندگی جئیں اور ایمان کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتے تو آج یوسف نہ کہلاتے۔ آپ نے آزمائشوں کی تیز آندھی میں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے فیصلوں پر خوشی اور رضا کا اظہار کیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے ذکر خیر کو قیامت تک کے لیے روشن فرما دیا۔ آئیے سارا وقت مایوسی، اعتراضات، گلے شکوے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ضائع نہ کریں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے باادب اس کی تقسیمات پر خوش رہنے والے خوش نصیب بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حالت میں اپنی ذات پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر حال میں راضی رہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم و رضا کے عظیم پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ساری زندگی ادب الہ کے اس اہم تقاضے کو پورا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر دل کی خوشی سے لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ 6 سال کے ہوئے والدہ ماجدہ داغ مفار رخ تک دے گئیں۔ پھر دادا عبد المطلب بھی نہ رہے۔ بالآخر چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شادی ایک بیوہ خاتون سے ہوئی۔ تقریباً 3 بیٹے نومری میں رحلت کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل مکہ نے روحانی اور جسمانی دکھ پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مدینہ آئے تو منافقین کے صدمے، یہود و نصارہ کی سازشیں، اہل مکہ کی جنگیں، کئی صحابہ سمیت پیارے بہادر چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، خود زخمی ہونا، غرض کے آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے کئی سیلاب آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ کہا کہ اے پروردگار عالم، مجھے محبوب بنا کر سید الاولین اور آخرین بنا کر اس قدر آزمائشوں میں مبتلا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر آنے والے دن پہلے سے بڑی قربانی مانگتا ہے، ایسا کیوں؟ کوئی سوال، نہ شکوہ، نہ گلہ، نہ بے صبری، بلکہ ہمیشہ یہی کہا وَلَنَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا، میں زبان سے ہمیشہ وہی کہتا ہوں اور وہی کہتا رہوں گا جس پر عرش والا رب راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، رب کتنا خوبصورت اپنے رب سے محبت کا طریقہ ہے نا، کہ اللہ کی ہر رضا میں راضی۔ ہم بھی ایسے کیوں نہیں بن جاتے، اپنے رب کی ہر رضا میں راضی ہو جائیں؟ جیسے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں اپنے رب کی رضا میں راضی تھی۔ جب میں دبئی سے سفر کر کے گئی، پورے راستے میں یہی کہتی تھی رضیت باللہ، یا اللہ تو مجھے جس سال میں رکھے میں راضی ہوں، وہ تیری امانت تھی، میں کیوں غم کروں، وہ تیری تھی، تیرے پاس لوٹ گئی، میں اللہ تیری رضا میں راضی ہوں۔ تو اپنے آپ کو رب کی رضا میں راضی رکھنے والا بنائے، جس حال میں رب رکھے، رضیت باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہر تقسیم پر دل کی تنگی سے راضی نہیں رہتے تھے، بلکہ اس رضا پر حلاوت، لذت اور مٹھاس محسوس کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، ذوق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد کو رسول مان کر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ہم اکثر شام کے اور صبح کے اذکار میں پڑھتے ہیں رضیت باللہ رب واسلام دینی وبمحمد وبمحمد رسولہ، پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے مطلب جتنے بھی ہیں اسلام کو دین مان کر، محمد کو رسول مان کر، ہر چیز کو مان کر راضی ہیں اپنے رب سے۔ آج ہمیں بھی یہی ذائقہ حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ کی تقسیمات اور اس کے فیصلوں پر راضی رہ کر اس کا ادب کر کے ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کرتے، ہماری زندگی کی کڑواہٹ کبھی نہیں بدل سکتی۔ ہر اذان کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقسیمات و عنایت پر راضی رہ کر اس کے ادب کا یہ اہم تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینی وبمحمد رسولا غفرت لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی نغمہ توحید سن کر اللہ تعالیٰ پر راضی کا اظہار کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل کلمات صبح و شام کہنے والے کے لیے مختلف 3 اعزازات اور انعامات بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صبح شام ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں۔
پڑھے ایسے خوش نصیب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقاً علی اللہ ان یردیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہے کہ وہ ایسے شخص کو راضی کر دے۔ وجبت لہ الجنت، ایسے خوش نصیب کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس قدر مختصر وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے گناہ کی بخشش، حصول شفاعت، حصول رضا الہی اور جنت کا لازمی دخول کس لیے؟ اس لیے کہ آدمی یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پر رضا پر اقرار کرتا ہے کہ پروردگار عالم، آپ نے مجھے کچھ دیا، آپ جس انداز سے میری پرورش فرما رہے ہیں، میں آپ کی عطا، عنایت اور تقسیم پر مکمل راضی ہوں۔ میں ناراض ہوں، نہ ہی کوئی گلہ شکوہ ہے۔ اس طرح جو عظیم دین اسلام آپ نے مجھے عطا فرمایا، اس کی ایک ایک بات اور ہر حکم پر راضی ہوں، اور میری رشد و ہدایت کے لیے جو عظیم و رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کیے، ان کی نبوت و رسالت کو مان کر خوش اور راضی ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی ایسے خوش رہنے والے بندے پر خوش ہو کر بشارتیں سناتے ہیں۔ لیکن مقام غور ہے کہ ایک مسلمان صبح شام یہ کلمات بھی پڑھتا ہے، اور دن میں کئی بار اور رات میں کئی مرتبہ عملاً اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اس کے گلے شکوے بھی کرے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و ہنود اور غیر مسلموں کی تہذیب و تعلیم کو پسند کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلہ میں دیگر اماموں کو لا کر کھڑا کر دے، تو یقیناً وہ اپنے اقرار میں سچا نہیں بلکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو کبھی اس کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار یا ان پر گلہ شکوہ نہ کرتا، نہ ہی دینی تعلیمات سے روگردانی کرتا، اور نہ ہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ کر کسی دوسرے امام کا اندھا مقلد بنتا۔ یہ سب کچھ عدم رضا کی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، اس کی رضا میں بعض وقت راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم دل سے راضی ہوتے ہیں؟ کیا ہم دل سے اس رب کی رضا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، مومن آدمی کانٹے کی چبھن بعد میں محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ مومن کی ہر آزمائش میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے بیماری، درد اور ایام مرض میں گلے شکوے کرتے ہوئے بے ادب نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہیں اور خیر کی دعا لازم پکڑیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صبح میں بیماری کی حالت میں کرو یا تندرستی کے عالم میں، میرے لیے برابر ہے، کیونکہ مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے متعلق حد درجہ بہتر ہے۔ یقین جانیے جب مومن اس قدر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو تو وہ سخت بیماری میں بھی عجب لذت اور روحانیت محسوس کرتا ہے۔ بظاہر وہ جسمانی طور پر بیمار نظر آتا ہے، مگر اس کی روح طاقت و قوت اور لطف کی معراج پر ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ کو خط لکھ کر فرمایا، فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الرِّضَا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَرْضَى وَلَا فَاصْبِرْ۔ ہر طرح کی بھلائی اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے میں ہے، اگر تو طاقت رکھے تو تقسیم الہی پر راضی ہو جا، وگرنہ صبر ضرور کر۔ یعنی رضا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو اس درجے پر فائز ہوتا ہے اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک و ولی فرمایا کرتے تھے کہ میں رات کروں اور میرے پاس خزانوں کے انبار ہوں اور صبح ہو تو ایک ذرہ بھر بھی نہ رہے، تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میرے پیارے رب نے ظلم نہیں کیا بلکہ میرے حق میں بہتر کیا، اور اس پر دل و جان سے راضی ہوں۔ رب تعالیٰ نے بھی سچ فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایسا خوش نصیب بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی، خوشنودی اور پسند کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ اکثر افراد کی زندگی 2 طرح کی گزرتی ہے۔ بندہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے پچھتاتا رہتا ہے، کاش اس طرح ہوتا، میں وہ فیصلہ ایسے کر لیتا تو آج میری کیفیت کچھ اور ہی ہوتی،
غرض یہ کہ ماضی پچھتاوے کا نام ہے، کئی لوگ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں کرتے، جبکہ یہ درست نہیں۔ بندہ آنے والے وقت سے ڈرتا رہتا ہے، نہ جانے کل کو کیا ہوگا، اگلے سال کیا کریں گے، یعنی مستقبل کا خوف اپنے اوپر طاری رکھتا ہے، اور ہما وقت مستقبل کا اندیشہ ہی رہتا ہے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا کریں گے، جبکہ یہ انداز بھی درست نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ لو اگر شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی پھر شیطان کو فضولیات بکوانے کا خوب موقع مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی تقسیم پر مکمل راضی ہوتا ہے، وہ گزرے ہوئے زمانے میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی مانگتا ہے، اور نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا گو رہتا ہے، اور مستقبل کے لیے خیر و بلائی کی امید رکھتے ہوئے دعا گو رہتا ہے۔ اے اللہ آنے والی کل پچھلی سے زیادہ بہتر بنا دے۔ غرض وہ عارضی پچھتاوے اور مستقبل کے اندیشوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تقسیم پر راضی رکھے، آمین۔ صوفی باقر رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، یا اللہ میں راضی۔ زمانہ قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام صوفی محمد باقر تھا۔ آپ حد درجہ صوم و صلاح کے پابند اور درویش سخت آدمی تھے۔ آپ نے ساری زندگی تعلق باللہ کی دولت اکٹھی کی اور اسی کی سخاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ نے اس کا نام ذکریہ رکھا۔ نومری میں حفظ کروا کر درس نظامی مکمل کروایا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ کا شمار ممتاز علماء کرام میں ہونا شروع ہو گیا۔ سیدنا صوفی صاحب رحمۃ اللہ صالحیت و صلاحیت کی بنا پر اپنے بیٹے حافظ محمد ذکریہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حافظ محمد ذکریہ صاحب قرآن کے قاری، حدیث رسول کے مدرس، علوم و فنون کے ماہر اور فن و تصنیف و تالیف سے آشنا ہی نہیں تھے بلکہ ہر شعبے میں پوری دسترت رکھتے تھے۔ اللہ کا کرنا عین عامل شباب میں جب آپ کی عمر 27 سال ہوئی تو آپ انتقال فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا صوفی صاحب رحمۃ اللہ، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ بڑے حزین خاطر ہوئے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرا سارا کنبہ چلا جاتا مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ مجھے ذکریہ کی وفات پر ہوا، مگر اس کے باوجود آپ کمرے میں اکیلے بیٹھ گئے اور درمیانی آواز میں یہ کہنا شروع کر دیا، اے اللہ میں راضی، اے اللہ میں راضی، اے اللہ میں راضی، اور تقریباً 2 گھنٹے تک صرف یہی کہتے رہے، اے اللہ میں راضی، اے اللہ میں راضی، میں راضی۔ کبھی جھوم کر کبھی رو کر بڑی موج میں یہ سلسلہ جاری رہا تھا کہ باہر سے ایک طالب علم نے کہا، حضرت 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، آپ 2 گھنٹے سے یہی جملہ بار بار دہرا رہے ہیں، بس کریں۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، او کملیا، مینوں تے 2 گھنٹے ہوئے نے، نہ کہہ دیا اے اللہ میں راضی، اے اللہ میں راضی، اے اللہ میں راضی، اے اللہ میں راضی، جے او نے ایک واری بھی کہہ دیتا نہ جا باکر میں بھی راضی تے بیڑے پار ہو جانے نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہر فیصلے پر مطمئن، راضی اور خوشی رہنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس کے باادب بندے بنیں۔ باادب اپنے آقا کے فیصلوں پر ناخوش نہیں ہوتے، اعتراض نہیں کرتا بلکہ دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں، آمین۔ ایک مخلص استاد اپنے شاگرد اور خلاصے رضا، ایک مخلص استاد اپنے شاگرد اور ہمدرد باپ اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کرتا۔ رب رحمان اپنے بندے پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں والدین کی ہر سختی، تلخی اور سزا میں بھی خیر شامل ہوتی ہے، اور اس سختی اور سزا کو برداشت کرنے کے بعد بیٹا محسوس بھی کرتا ہے کہ وہ سختی اور سزا ہی میری کامیابی اور ترقی کا باعث بنی۔ جو شاگرد استاد یا باپ کے تھپڑ پر آگے سے بولنا شروع کر دے یا بدتمیزی پر اتر آئے، اسے باادب شاگرد بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح خالق و مالک جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو بندے کا حق یہ ہے کہ وہ حسن و ظن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر خوش ہو جائے اور خیر کی دعا جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کرنے کی توفیق دے اور اس کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔